اعتمر فلا عليه بالتطوع بإثم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. شکر برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اور سیدنا سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ کی اور سلام کی گزشتہ آیت نمبر 157 میں تفصیل سے وضاحت کی. آج کا درس ایک نئے قرآن کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وضاحتیں تو بہت ہو سکتی ہیں لیکن یہ بات خصوصیت کے ساتھ عرب کی سرزمین پر پہاڑ بہت تھے، بلکہ پورا عرب پہاڑی علاقہ ہے. ریتیلا، لیکن اللہ سبحانہ نے صفا پہاڑ کو اور مروہ پہاڑ جہاں سے آج کرام الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں. دعا ہے جو بنا وغیرہ جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زندہ ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ سارے ارکان ادا کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ افعال سعادت کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی. نشانیاں بھی بلکہ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دی. نشانیوں میں سے ہوتا ہے یہ پوری نشانی نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں کا ایک حصہ ہے. نشانی کا اور علامت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ علامتیں اس لیے ہوا کرتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے منزل تک پہنچا جا سکے. اس کی جو علامت چھوٹی سی بات ہے، میں کہیں پہ کھڑا رہا فون کر کے آپ کو بتایا مجھے سب مان رہے ہیں ایسے ہمارے سب ملے جو ٹوپی والے ہیں کہ نوامہ پہنے ایک علامت نے منزل تک پہنچا. علامت اس لیے ہوتی ہے منزل آپ کو مل جائے. شعائر اللہ ہے صفا و مروہ. کمال ہے کہ پہاڑ سے اللہ تک پہنچا جائے، یہی مطلب ہے. اللہ کی نشانی ہے اور جو نشانی جس کی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نشانی اس تک پہنچا دے. تو قیامت کی نشانی مطلب قیامت کو بتا دے، آپ کی نشانی آپ کو بتا دے. نشانی اسے کیا ہے اس کو اچھے سے سمجھیے گا. اور ایک حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو جب بوئس نبی کے پاس نبی پاک نے بھیجا تھا تو ایک علامت بتایا کہ برس کی انہیں بیماری سفید کی بیماری ہے، بیماری بھی نہیں ہوئی، سفید ہوگا ان کے جسم میں، پورا ختم ہو گیا ہوگا، 1 درہم کے برابر انگلی میں باقی ہوگا، 1 درہم کے برابر باقی ہوگا. انہوں نے دیکھا، پہچان لیا، ہاں یہ نشانی سے منزل مل گئی. تو شعائر اللہ، اللہ کی نشانی، تو مطلب یہ ہوا کہ صفا اور مروہ سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. یہ مطلب نشانی کا یہی معنی ہے کہ جس کی جو نشانی ہوتی ہے اس منزل تک پہنچا جا سکے. ایک معنی جب یہ سمجھے آپ، اب ذرا اچھے سے ایک دم توجہ سے سنیے. سورہ حج کی ایک آیت کریمہ، اس کو بڑے توجہ سے سنیے. اللہ سبحانہ و فرماتا ہے من يعظم شعائر اللہ، سورہ حج آیت نمبر 32، من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو شعائر اللہ کی یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو انہیں دل کا تقویٰ حاصل ہوگا.
بات نکل کے چلی جا رہی ہے، ان کی باتوں کو میں سمجھوں ذرا سے. دل کا تقویٰ کیا ہے؟ ظاہر تقویٰ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھے الحمدللہ، یہ تقویٰ. تقویٰ بولے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے رکنا، یہ ہے ظاہر تقویٰ. اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کا نماز پڑھ لیا الحمدللہ، برائی سے بچنے کا بچ رہے ہیں، تقویٰ. دل کا تقویٰ یہ ہے کہ جائز کام سے بھی آپ بچیں تو اس کو دل کا تقویٰ. جائز کام جیسے گوشت کھانا ہے، دیکھیے گوشت کھانا، مچھلی کھانا، اچھے کھانا کھانا ہے، بالکل ایسا کھانا کہ بس 4 گھنٹے کے بجائے 40 گھنٹے سوئے رہنا ہے. حالانکہ کھانا جائے، لیکن آپ ان چیزوں سے بھی آپ بچ رہے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں عبادت کرنے میں ہم لوگ کمفرٹیبل ہو سکے، اطمینان اور سکون ہمارے کو حاصل ہو سکے، اعتماد مل سکے، قرار مل سکے، دل حاضر ہو، نفسانیت نہ بڑھ کے. ایسی چیزوں سے آپ اگر بچیں گے، دلوں کا تقویٰ، باطن کا ظاہر کا تقویٰ. روزے میں آپ سنتے ہیں قضاء کا روزہ ہے کہ کھانا پینا تو اسے بچ جانا، یہ روزہ ہے. لیکن اگر آپ دن بھر آپ عبادتوں میں مصروف رہیں، نفل پڑھتے رہیں، قرآن مجید پڑھتے رہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، باہر نہ جائیں، الٹ پکاوا نہ کریں، آنکھ سے بری چیز نہ دیکھیں، ہاتھ سے برے، یہ سب سے بھی اگر بچ گیا یہ تو ایک دم خاص کا روزہ ہو گیا. روزے کی بات یہ سب سے بڑا ہے دلوں کا تقویٰ. آپ نوٹ کیجیے گا، اللہ سبحانہ سورہ حج کے آیت نمبر 32 میں کیا فرمایا؟ من يعظم شعائر اللہ، ایک دم سیم وہی جملہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہی جملہ ہے شعائر اللہ، وہاں من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو شخص اللہ کے شعائر کی، نشانیوں کی، اللہ کی تعظیم نہیں، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، اسے اللہ ظاہری تقوی والا نہیں باطنی تقوی والا بنا دے گا. اندر کے متقی بن جائیں گے آپ کو اندر والا متقی بنا دے گا. توضیح کیا کروں، سمجھ تو گئے ہیں آپ، بس اس کی تفصیل تھوڑی سی کر دیتا ہوں. بات نمبر 4 دیکھیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے رکھا گیا وہ گھر مکہ میں ہے، یعنی مکہ گرامر ہے. وہ گھر مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت والا، للعالمین سارے لوگوں کے، سارے جان والوں کے. کیوں ہے یہ برکت، کیوں ہے یہ ہدایت؟ دھیان دیجیے، کیوں ہے برکت، کیوں ہے ہدایت؟ کہ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں، اور بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر کر رہا، مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونا، یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی. یاد دیا ہے. سب کو جب جمع کر دیں گے آپ کو سورہ حج کی آیت کریمہ نگاہ میں رکھتے ہوئے آج آیت کریمہ سنیے. صفا اور مروہ، صفا سے شروع کرتے ہیں، سعی مروہ پہ جاتے ہیں، مروہ سے آتے ہیں، سعی کے پاس ایک پورے 7 چکر لگانا ہے. صفا سے مروہ گئے، مروہ سے صفا آئے، صفا سے مروہ گئے، مروہ سے صفا آئے. اس طرح سے چکر آپ لگاتے ہیں الحمدللہ جو لگائے. دھیان دیں، اصل سنی ہوئی باتوں کو میں سنانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ بات جو ہے تھوڑی سی صحیح نہیں لگتی. اہم بات دینے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وادی زرام، بالکل پتھریلی سرزمین کی، کوئی نہیں گھاس، کچھ نہیں، کھانے پینے کی کوئی سامان نہیں. حضرت اسماعیل بچے ہیں تو عمر کے اعتبار سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا. چھوڑ دینے کے بعد جانے لگے. کمال دیکھیے آپ، ایمان کی گارنٹی اور کوالٹی سمجھیں. حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے، پوچھنے کی کیا بات ہے، آج بھائی ہم لوگوں کی بیویاں، ہم لوگوں کے گھر میں اگر تو پکڑ کے ایسے جائے گا، میں کیا کرتی ہوں، دھوپی کا بچہ ہے. جا رہے ہیں، جانے کے بعد درمیان میں ضبط کرتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا جانا اللہ کا حکم ہے کیا؟
حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم کچھ بولتے، میں جا رہا ہوں ایسا آئے گا اس پر اتنا باعلم بنا دیتا ہے، اتنا علم والا بنا دیتا ہے کہ آٹومیٹک یہ فکر آ جاتی ہے کہ نبی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ جب جا رہے تھے تو اتمام حجت کے لیے پوچھ پڑے، تقاضے بشریت کے ناطے پوچھ پڑے، کیا اللہ ہی کا حکم ہے آپ جو جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر کے؟ آپ ذرا سوچیے اور آپ نے اس پہ محسوس کیجیے، صرف ماں ایسا جملہ بول دے تو گھر آئے گی آدمی، چھوٹا اپنا سگا بچہ ہے اور کوئی کھانے پینے کا سامان کوئی انتظام ہے، بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ جیسے انہوں نے پوچھا نا تو بس سر ہلا کر کے منہ سے جواب دینا پڑا، سر ہلا کر کے تو کہا اگر بات ایسی ہے اللہ نے کہا تو ٹھیک جائے گی۔ آج تو فوراً اٹھاتے فون اور اپنی جلدی سے لینے آؤ، ہمارے کو چھوڑ کے چلے گئے، فوراً میں نے رہ دیا ایسے گھر میں توجہ دے رہا بات یہ ہوئی غیر چیز رہا میں چھوڑ کر کے ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے آپ سمجھیے، یہ ہر کس نہیں بولیے گا ارے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ایسا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان جب اپنی انسانیت کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمال عطا کرنے کی بنیاد ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہے، دھیان دیجیے، اگرچہ ایسا انسان کوئی انسان نہیں ہے لیکن ہے انسان۔ یہ جو حیدرآباد کو میں نے بہت سنا ہے کہ وہ اللہ والے جی ان سے سفر نہیں کر سکتے، یعنی یہاں پر آپ کو یہ نظر آ جاتی ہے اور کھانے پینے عائش آرام میں ایک دم کچھ بھی نظر نہیں آتی کہ اللہ والے کیسے گزارے تھے۔ توجہ دیں، حضرت ابراہیم چلے گئے اسماعیل علیہ السلام کو تنہا لے کر کے وادی غیر زیزرا میں، حضرت حاجرہ موجود، کتنا پانی کتنا دودھ سینے سے کر لے گا، کھانا کھائیں گے تب نہ دودھ نکلے گا، جتنا پلانا ہے پلائے، لیکن جب پورا سوکھ گیا سینہ دودھ سے، اب بھوک سے تڑپے، اور انہوں نے بچہ تڑپتا ہے تو بول نہیں پاتا، وہ اونگ بھی ویسی ہے۔ اصل دو روایت ہے، وہ دونوں روایت کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ایک بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تڑپے تو اس وقت ایک آواز آئی، دھیان دیں، پورے پریشان تھے اور اس پریشانی میں زبان باہر آ گئی تھی ظاہری طور پر، توجہ دیجیے گا کہ اسماعیل اور کیا کروں کیسے کروں کچھ نہیں، ایک دم سوکھی سرزمین پر ایک ماں کا دل بھی آپ سوچ سکتے ہیں، میں دوڑ رہی صفا سے شروع کیا، مروا گئی، مروا سے شروع کیا، ایسے دوڑ رہی۔ اور آج تو آپ ماشاءاللہ کارپیٹ پہ دوڑتے ہیں نا، اس پہ دوڑتے ہیں آپ۔ یاد کیجئے، ایک تو عورت جو بغیر چپل کے اس پر نہیں چل سکتی، ایسے وہ صنف نازک ہوتی، لیکن وہ بڑے بڑے پتھریلے ایک دم زمین تھے، پہاڑ تھے بھائی، کوئی یہ نہیں بچھا ہوا تھا سنگ مرمر وغیرہ۔ اور پھر نشیب و فراز کتنے ہوں گے، اونچ نیچ کتنے ہوں گے، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بیٹے کے لیے دوڑی تھی یا کس کے لیے دوڑی تھی، نوٹ کیجیے، دوڑ رہی ہے تو ایسے ہی درمیان میں روایت کو بتا دیجیے کہ آواز ادھر دیکھتی کہیں آواز آئی تو آواز یہ لوگ بولتے اپنی زبان سے، حل میں مغیثن، ارے کوئی ہے مدد کرنے والا، مغیث میں مدد کرنے والا، حل میں مغیث، کوئی مدد کرنے والا ہے، اگر تیرے پاس کوئی خیر ہے، مدد کی چیز ہے تو مدد کرو نا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھرے اور اپنے پاؤں کو مارا اور یہ کنواں آج چکی رہی، ایک روایت ہے یہ۔ حضرت جبریل جب یہ ایسی بات آئی، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب روتا ہے بچہ تو آپ ہاتھ بھی چلنے لگتے ہیں اور پاؤں بھی چلنے لگتے ہیں، تو وہ جو پاؤں چل رہے تھے ان کے، اللہ پاک نے اس ادا کی بنیاد پر ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک کنواں جاری کیا، اور چونکہ جہاں سلایا تھا وہ آج کعبہ ہے وہاں، اور کعبہ کے کیسے باب ملتزم کے سیدھے میں، ہاں یہ جو آپ حجر اسود دیکھ رہے ہیں، حجر اسود نہیں بلکہ مقام ابراہیم دیکھ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے سمت میں صفا مروا، ایسا سمجھ رہے ہیں، تو وہاں پر سلایا
ڈوبنے لگے. اتنے پانی بہ رہے تھے کہ اب جو ہے پانی کا خیال نہیں, اب بیٹے کے ڈوبنے کا خیال ظاہر طور پر. تو اس وقت انہوں نے سریانی زبان ہے, سریانی زبان میں کہا تھا زم زب. سریانی زبان ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. زم مانے ٹھہر, زم مانے ٹھہر. تو زم زم مانا ہوا ٹھہر ٹھہر. تو اب ایک نبی کی ماں کی عظمت والی ووٹ کا اللہ کی بارگاہ میں قدر دیکھیے کہ انہوں نے جیسے ہی کہا, اب نبی فرماتے ہیں رحم اللہ اسماعیل, اللہ اسماعیل پر رحم کرے کہ اگر وہ زمزم نہیں کہتی تو پوری کائنات ڈوب جاتی اس پانی سے. زمزم نہیں کہتی پوری دنیا ڈوب جاتی اس پانی سے. توجہ دے, میں کہتا ہوں اتنی جب تاثیر کی تو دوڑنے کی ضرورت ہے, دوڑنے کی ضرورت ہے. بیٹھ جاتی بیٹے کے سامنے اللہ تعالیٰ سے, لیکن نہیں, اللہ پاک اپنی نسبتوں کے ذریعے سے اپنے تک پہنچنے کی جو اسباب اور ذرائع رکھے ہیں وہ چاہتا ہے. دھیان دیجیے گا, اب جو نوٹ ڈیٹ جملہ بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, اللہ پاک کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگے, بندہ مجھ سے ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آئے. نہیں, میرے محبوب اور میرے نسبت والی چیزوں کے حوالے سے مجھ تک پہنچے. بس یہی ہے پورے واقعہ کا خلاصہ. پورے واقعہ کا خلاصہ یہ سمجھ گئے آپ. ورنہ وہ اللہ اسماعیل کو بھی دیکھ رہا ہے اور ابراہیم بول چکے بھی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, تو کیسے اللہ تبارک تعالیٰ بلندہ ہوا دیکھنا چاہتا؟ وہ ارحم الراحمین ہے, اس کی رحمت کے خلاف ہے کہ کسی کو تکلیف دے. کسی کو تکلیف دے نہیں, یہ تکلیف امت کو ایک ذہن دینا چاہتا. یہ تکلیف جو ہے اختیاری تکلیف ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ اس تکلیف کے بعد جو چیز ظہور پذیر ہونے والی ہے. صدیاں گزر گئی ہیں, اللہ صدیاں گزر گئی. اگر جبرائیل کی بھی روایت کو آپ مانتے کہ جبرائیل نے ٹھوکر مارا تب بھی ہم یہ بات صحیح ہے, اور اسماعیل کی روایت کو مانتے تب بھی یہ بات صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل بھی مخلوق ہے اور اسماعیل بھی مخلوق ہے. اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے محبوب بندے اور مخلوق کے قدم سے اللہ پاک چاہے تو چشمے جاری کر سکتا ہے نا, چشمے جاری کر سکتا ہے. یعنی اللہ پاک نے ڈائریکٹ وہاں پر نہیں, وسیلہ بنایا, ذریعہ بنایا حضرت جبرائیل کے نوری قدم کو یا اسماعیل کے نوری قدم کو. لیکن یہ قدم کا لحاظ کیوں اللہ پاک نے کیا؟ ایک, اب سنیے, ایک نبی کی خاطر. اب جملہ جو دے جا رہا ہے بیٹے کی خاطر نہیں, بیٹے کی خاطر نہیں دوڑی کی حضرت حاجرہ, ایک نبی کی خاطر دوڑی. اس لیے کہ آپ کو اس جملے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے ابراہیم سے کیا پوچھا تھا کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. مطلب یہ کہ آپ نبی ہیں اور کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے. تو ایک اللہ کے حکم پر لحاظ اور پھر یہ جو دوڑ رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظیم الشان نبی اسماعیل کے ظاہری طور پر بچپنے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت حاجرہ ایک نبی کے لیے دوڑی ہے. توجہ دیجیے گا, ایک نبی کے لیے دوڑی, اور جو نبی کے لیے ہوتا ہے. اب سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم دین خدا, دین خدا کیا ہے؟ نبی کے ذریعے سے جو بات آپ تک پہنچے وہ دین خدا, اگر اس کی تم مدد کرو گے تو ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدم کو جما دے گا, کبھی تمہیں پھسلنے نہیں دے گا. حضرت حاجرہ ایک عام بیٹے کے لیے نہیں, اللہ کے جلیل القدر نبی کے لیے اپنے قدم کو بڑھایا تھا. وہ قدم کو کیسے ثابت نہیں رکھ سکتا اللہ پاک تعالیٰ, اور رکھنے پر پورا قادر ہے. خلاصہ یہ کہ جو نبی کے لیے دوڑتا ہے رب العالمین اس دوڑ کو اپنا دوڑ قرار دیتا ہے, اور اسی کی طرف ارشاد فرما رہا ہے, سنو یہ اسماعیل کے لیے حاجرہ دوڑی تھی تو تم حاجرہ کے ظاہری شکل و شباہت یا اسماعیل کے بچپنا کو نہ دیکھو. یہ دوڑنا ایک نبی کے لیے, اور نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کا ہوتا ہے, نبی جو خدا کا ہوتا ہے, اور خدا کے لیے جو دوڑ ہو, خدا کے لیے جو فکر ہو, خدا کے لیے جو قدم بڑھے, اس قدم
نکلا کہ ایک بے جان چیز میں بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے اس کو یوز کیا جائے تو جاندار چیزوں سے بھی اس کی شان بڑھ جائے. اسی لیے حج تمتع کرنے والوں صفا اور مروہ کی جو سعی کرتے ہیں یہ سعی واجب ہے. بچوں نے حج کرنے والے طواف کرنے کے بعد جب جائیں گے سعی کرنے کے لیے, عمرہ کرنے والے سعی کرنے کے لیے, تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو کرتے ہیں یہ واجب. واجب کا مطلب سمجھتے, چھوڑ دیے تو کبیرہ گناہ ہے, چھوڑ دیے تو کبیرہ گناہ, دم دینا واجب ہو جائے گا. کمال ہے. پہاڑ پہ دوڑنا عجیب سا مسئلہ آج کم لگتا ہے. بھائی اللہ پاک کرے, اللہ تو ہمارے یہ دے دے, ہمارے کو دے دے, جسے آج یہ تصور دے دے نا, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. تم مانگو نہ بیٹھ کر کے, دوڑ رہے کہیں کو مانگو نہ بیٹھ کر کے, ہے کہ نہیں؟ بیٹھے بیٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے, یہ دوڑ رہے کہیں کو اللہ تعالیٰ. اچھا ایک اور بات, دوڑنے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, یہ بھی ایک عجیب پہلو ہے. دیکھا آپ نے, دوڑنے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا, خود دوڑی تھی وہ, لیکن اس دوڑ کو دوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم نبی کی شریعت میں اتنا عظیم مطلب رکن بنا دیا حج کا, حصہ بنا دیا ہے حج کا. دیکھ رہے ہیں, حصہ بنا دیا ہے حج کا کہ اب صفا اور مروہ کی سعی کرنا واجب. کمال ہے. دوڑی تھی وہ, لیکن اس دوڑ کو شریعت محمدی جو سب سے پاورفل نبی ہے اور سب سے پاورفل نبی کی شریعت ہے, اس میں حج کرنے والوں کے لیے سعی کرنا کیا قرار دے دیا. کمال ہے. ایک اب آپ کہو, ایک عورت جب اللہ کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے, اللہ کے محبوب بندوں کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتی ہے تو ان کے قدم کے ایک ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت قرار دے دے. یہی وجہ ہے کہ اگر صفا کے پہاڑ سے ذرا نیچے کر کے آپ دوڑے, ارے دراج نیچے گئے نا, نہیں ہوتی سعی آپ کی, اور فل بھی اوپر نہیں جانا, جہاں جہاں سے گئی تھی وہیں سے. آج جب مروہ کے پاس جائیں گے نا تو مروہ کو تو چھپا دیا ہے, صفا تو الحمدللہ کچھ ہے, پہاڑ اونچا ہے ابھی, لیکن مروہ پہاڑ جو ہے نا پورا نیچے ہو گیا ہے, پورا اس میں یہ کر دیا گیا, سنگ مرمر سے تھوڑی سی جگہ چھوڑے ہیں وہ بھی. تو کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح ایسے گراؤنڈ کر دیا گیا ایسا. ادھر سے جب دوڑتے ہیں تو اصل میں مروہ ادھر ہے, یعنی رائٹ میں تھوڑا اونچے کی طرف جانا. کچھ لوگ اسی سے سٹ کر کے اور چپک کر کے آ جاتے ہیں, ان کی صحیح نہیں ہوتی, ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے. اس کو دھیان میں رکھیے گا. لوگ بے توجہی میں کرتے کرتے کو دیکھ لیتے ہیں تو اسی میں کرتے کرتے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹو ویلر والے جدھر جا رہے ہیں تو بھی چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے. ایسا نہیں, نہ لاکھ کو دیکھتے نہ آرڈر کو دیکھتے, توجہ دیکھتے رہے آپ. تو تھوڑا اوپر کی طرف جانا. کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک قدم جو نبی کے لیے اٹھے, اور بچپن میں اسماعیل علیہ السلام ابھی اظہار نبوت یا اظہار رسالت نہیں ہوا ہے ان کا, بچپن میں ایک حاجرہ نبی نہیں ہے, کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوتی. توجہ دیجیے گا, عورت ولی ہو سکتی ہے, ولیہ ہو سکتی ہے, نبی نہیں ہو سکتی. ایک ولی ایک نبی کے لیے, اور ابھی اظہار نبوت نہیں, آپ کہو بیٹے ایک نبی کے لیے, لیکن حقیقت اب پوچھو جو کہنے جا رہا ہوں یہ ہے. سنو, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, آگ میں جان گئے, اوپر سے اچھال کر کے ڈالا تھا نمرود نے, منجنیق سے ڈالا تھا نمرود نے. کیسی آگ تھی, 30 گز لمبائی 20 گز چوڑائی, کتنے لمبے, آسمان سے آگ بات کر رہی تھی. بڑی بڑی روایتیں آئی ہیں. جب اس میں ڈالا تو ڈالنے کے بعد کیا ہوا, کبھی سوچے آپ گلزار کیوں مر گیا. آگ کا کام ہے جلانا. اب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے, تو پھر آگ جلانے کے کو دیا, ڈالنے کے بعد قادر ہے, کیا پہلے نہیں جلانے دینا تھا. لیکن اللہ پاک نے, سنو, حضرت عباس فرماتے ہیں غزوہ تبوک سے آنے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن کثیر وغیرہ نے الوداع والنہایہ میں رکھا ہے اس کو, توجہ دیجیے گا. حضرت عباس کہتے ہیں غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے, یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے, اب تو ٹائم بہت ہے, میں کچھ آپ کی شان میں کچھ بولوں. تو نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے بولو. تو آپ نے بہت سارے اشعار پڑھے, بہت بہترین شاعر تھے, بہت سارے اشعار پڑھے. ایک شعر اس میں ہے, وہ یہ ہے, ورقت نار الخلیل مستترا, جملے کو غور کیجیے, ورقت نار الخلیل مستترا کیفا وانت فیہ یحترق او کما قال. توجہ دیجیے گا, اس کا معنی یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کے خلیل میں موجود تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آگ میں چھپ کر موجود تھے. ورقت وارد تھے, نار الخلیل خلیل کی آگ میں, مستترن چھپ کر, سطر سے چھپ کر کے موجود تھے. کیسے چھپ کر کے موجود تھے, فی صلبہی,
फी सुलबिही, हजरत इब्राहिम के पुश्त में आग का नूर जलवागर था। तो अल्लाह ताला इब्राहिम को अगर जला देता तो नूरे मोहम्मदी जाहिर नहीं होता, और ये कायनात तो मैंने उसी के लिए सजाए है। इसलिए मैंने इब्राहिम को नहीं जलाया कि अगर नूरे मोहम्मदी उनमें है और वो जल गए तो नूरे मोहम्मदी जल जाएगा, तो मैं कायनात को कैसे मोहम्मद भी कैसे आएंगे। तो आप उसमें छुप कर मौजूद थे, इसलिए वहां पर आग जो है गुल बना दिया मैंने और जलाया नहीं। समझ दिया आपने। अब वही इस्माइल अलैहिस्सलाम क्यों नहीं डूबे? ठीक है ज़मज़म तुमने कहा, लेकिन अगर ये डूब जाते तो इब्राहिम का नूर मोहम्मदी मुंतकिल हो चुका था इस्माइल में। तवज्जो दे रहे हैं आप? तो इस्माइल को भी इसलिए कोई परेशानी आ जाती तो नूरे मोहम्मदी खत्म हो जाते है ना। इसलिए नूरे मोहम्मदी की बुनियाद पर इब्राहिम भी आग को गुलजार बनाया गया इब्राहिम के, इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी वह परवरिश हुई। और चूंकि इब्राहिम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक की नस्लों से ये यहूदियत है, आप देख रहे हैं। इस्माइल की नस्लों से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो अभी किताबों की दुनिया में अदनान तक ये शजरा मिलता है। अदनान तक यानी इस्माइल से लेकर आएंगे तो अदनान, फिर उधर मादी, करम, मुज़ार, आते आते अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये है नस्ल मुस्तफा। मुस्तफा की नस्ल जो है तो इस्माइल से चली, तो इस्माइल इसलिए वहां पर नहीं डूबे। तो हकीकत क्या है? नबी से जो निस्बत रखती उनको इल्म आ जाता, ऑटोमेटिक इल्म आ जाता। और आप इल्म की बात कर रहे हैं, नबी पाक जब हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं तो सब लोग कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। सब ने अपना दरवाजा खोल दिया है, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। नबी पाक ने जब इस मोहब्बत का ये हुजूम देखा तो अब कहें कि अगर किसी एक के घर में मैंने चॉइस किया तो लोग कहेंगे कि क्यों, क्या बात है, हम गरीब थे इसलिए क्या। आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया, सुनो, मेरी ऊँटनी जहां चली जाएगी उसी के घर में मैं चला जाऊंगा। मेरी ऊँटनी जहां चली जाएगी। तारीख गवाह है कि अब आप देखिएगा ये उजला गुंबद है ना, उजला गुंबद देखे मदीनतुल मुनव्वरा में, एक हरे गुंबद के राइट में उजला गुंबद, उजले गुंबद के ऊपर एक लंबा मीनार है, और उजले गुंबद के सीध में ये जो सेंटेक्स है ना, पानी रखने की चीज, पानी रखने के लिए एक हरा सा वो बनाया हुआ चबूतरा के नुमा ऊंचा, उसके सामने में उजले गुंबद के सामने में आज आप देखिएगा वही हजरत अबू अय्यूब अंसारी का वहीं पे घर था, वहीं पे घर था जो आज वो पानी रखने की जगह बनी हुई है। तवज्जो दे रहे हैं आप? तो उस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में उनकी ऊँटनी बैठी। कैसे बैठी? अब इसका फलसफा 2-3 जुमले में बता सकूं तो बता देता हूं। फलसफा ये था कि तुब्बा और हिमयरी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले एक बादशाह गुजरा, और उस बादशाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बादशाह जो है ना अपने रियायों के साथ, अपने वजीरों के साथ गुजर रहा था। वो गुजरने की जगह मदीनतुल मुनव्वरा में एक जगह जहां पर रसूल पाक का अभी रोजा है, वहां पर जब अपने बादशाहों के सामने आया, अपने वजीरों के साथ आया, तो वहां पर उन्हें खुशबू आने लगी, और उनकी जो गुज़रा थे, पढ़े लिखे थे, वो अपने इल्म के एतबार से बोलने लगे कि अरे सुनो, यहाँ पर एक नबी आने वाले हैं, ऐसे पोजीशन वाले, उनकी जब असमत बयान की तो उसके अंदर ये सूरह काफ की आयत करीमा में आप देखिएगा, तुब्बा वहीयरी के तुब्बा का जिक्र है पाठ नंबर 26 में। तो जब जैसे बताया, पोजीशन बताया, तो उस बादशाह ने कहा जरा एक कागज लाओ। हाँ, एक कागज लाओ। कागज लाने के बाद उन्होंने अपनी जबान जो चल रही थी उस जबान में लिखा, और उस जबान में क्या लिखा था वो आप बता दो तफसील से। उस जबान में लिखा था कि मैं उस नबी तक अगर जिंदा रहा तो मैं मिल लूंगा अपने से और ईमान ले आऊंगा, लेकिन अगर जिंदा नहीं रहा तो मैं ये वसीयत करता हूँ कि जिन जिन के पास ये मेरा खत जाए वो चाहे कि उनके पास पहुंचा दे। अगर मैं नहीं रहा, मेरे पास तुम रहे, तुम्हारे पास भी नबी नहीं आए, तो तुम अब वसीयत कर देना। करते 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 सदियां गुजर गई थी और वो खत हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास मौजूद था। वो खत हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास मौजूद था। तो अब अगर किसी और के घर में मुस्तफा चले जाते, तवज्जो दे रहे हैं, तो वो खत देर हो जाती, रब को ये गवारा ना हुआ। उस पीछे न देखे वाले इंसान और बादशाह ने जो ईमान लाया था, एक सेकंड के लिए भी उस आशिक़े रसूल के सेकंड को भी गवारा न किया कि देर हो। जैसे ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर मुस्तफा उतरे, अब इससे पहले कि अबू अय्यूब अंसारी वो खत ला कर देते, नबी कहते हैं जरा वो खत
سارے صحابہ نے بھی سمجھ لیا کہ ایک اونٹنی کو بھی نبی سے نسبت حاصل ہو جائے تو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ پاسٹ ہو یا پریزنٹ یا فیوچر ہو سب دکھنے لگتا ہے ان کو کہ نہیں کہاں جانا چاہیے اور کیوں جانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے نسبت کا کمال. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اسی نسبت سے آپ سنیے اللہ پاک فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرنے کا ارادہ کرے، او اعتمر یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کی سعی کر لے، ان دونوں کا بھی چکر لگا لے. جو حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو چاہیے کہ طواف کرنے کے بعد ان دونوں کا بھی چکر لگائے. ومن تطوع خیرا، اور جو بھلائی کرتا رہے یعنی ایسے بھی اگر چکر لگاتا رہے تو سبحان اللہ. فإن اللہ شاکر علیم، تو اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. شاکر بولتے ہیں کہ ایک تو شاکر آپ کو بھی بولتے ہیں، شاکر بولتے ہیں شکر کرنے والے کو، اور اللہ بھی شاکر ہے، لیکن یہاں پر معنی الٹا ہو جائے گا. یعنی آپ شاکر ہیں تو عمل کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے آپ کو دیا تو آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ جو شاکر ہے مطلب آپ کے عمل کو لائق شکر بنانے والا ہے. یہ مراد ہے. اللہ شاکر ہے مطلب آپ کے عمل کو اس قابل بنا دے گا کہ نسبتوں کے حوالے سے اگر تم عمل کرو گے ساری عظمتوں کا احترام کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قابل شکر بنا دے گا. علیم، اور وہ اللہ جاننے والا بھی ہے، شکر کرنے والا بھی ہے. اس کی مزید میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب اللہ اور نسبت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اور ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ بڑے خیر الانبیاء و رسول کی امتوں میں ہم سب کو شامل فرمایا ہے. اللہ پاک اس عظمت کا ہمیشہ لحاظ فرماتا رہے اور ہم سب کو توفیق کامل کے ساتھ اور ریگولرٹی کے ساتھ، ہمیشگی اور دائمیت کے ساتھ اس امت میں ہونے کا احساس دلاتا رہے. یا اللہ ہم سب تیرے حبیب کے سچے اور وفادار بنے رہیں. ہم سب کے والدین کو عزت و وقار کی زندگی نصیب فرما. ہم سب کے اولاد کو صالح بنا. ہم سب کو ایک اور نیک بنا. جو بے جوڑ کے مولا ان کے لیے صالح جوڑا عطا فرما. جو بے اولاد ان کو صالح اولاد عطا فرما. جو ایڈمٹ وغیرہ ہے اسپتال وغیرہ پروردگار سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.